آپ ادھر جلسے پہ بھی آئے اور ہم مشکور ہیں. اور آج ہمارا مختصر سا دورہ تھا تنعول کا. اور حاجی صاحب حاجی ابراز صاحب کی وساطت سے وہاں پر ایک بڑا کامیاب جلسہ ہوا. چونکہ دو دن پہلے بجٹ پیش ہوا ہے تو لازمی بات ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اعداد و شمار تو آج کل یہ بڑے دے رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے جو جس اس میں تھے مصیبت میں تھے اس میں کمی آئی ہے اقتصادی طور پر. لیکن ہمارے خیال میں نہیں. یہ اعداد و شمار انہوں نے دیے ہیں, ہیر پھیری کی ہے اس میں. جیسے پہلے گروتھ ریٹ 1.5 تھا, انہوں نے 3.94 کر دیا. تو اس میں یہ آئی ایم ایف کا بنایا ہوا بجٹ ہے. انہوں نے تو کہا کہ ہم بجلی کے نرخ زیادہ نہیں کریں گے اور ٹیکس بھی نہیں لگائیں گے. لیکن یہ ابھی 2-4 مہینوں کے بعد, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا, لہٰذا بجلی کے اس میں بھی اضافہ ہوگا. اور انہوں نے جو 660 بلین پیٹرولیم لیوی کے رکھے ہیں, ان کو یہ ہدف پورا کرنے کے لیے بجلی کی قیمت جو ہے وہ 26 روپے, پیٹرول کی قیمت 26 روپے فی لیٹر زیادہ بڑھائیں گے. تو تب جا کے یہ 660 اس پہ پہنچے گا. یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا. اسی طریقے سے گیس کی لیوی جو ہے اس میں بھی ان کو گیس کے ریٹ بڑھانے پڑیں گے. اگر بجلی کا بھی نہیں کیا تو پیٹرولیم اور گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے, پھر 2-3-4 مہینوں کے بعد یہ باقی چیزیں بڑھیں گی. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی زیادہ بوجھ آئے گا. بنیادی طور پر تو عوام کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسے اقدامات ہو جس سے مہنگائی میں کمی آئے. وہ کچھ نہیں. سرکاری ملازمین اسمبلی کے باہر شور مچا رہے تھے. انہوں نے وہ کیا ہوا تھا, دھرنا دیا ہوا تھا کہ تنخواہیں بڑھائیں. انہوں نے 10% کر دیا. پچھلے سال کچھ نہیں کیا تھا, اس سال 10%. اس وقت 17% انفلیشن تھی, افراط زر کی شرح 17 تھی, اب 13% ہے, اور تنخواہ بڑھانے ہیں 10%. تو یہ کیسے ممکن ہے لوگوں کے لیے, خاص کر فکسڈ انکم کے جو گروپ ہیں ان کے لیے. تو بنیادی طور پر انہوں نے کارخانہ داروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ اقدامات لیے ہیں, لیکن عام آدمی کے لیے کچھ نہیں. جب ایک شخص خود منتخب نہ ہو, وہ اس ملک کا وزیر خزانہ ہو, تو کیا آپ اس سے توقع رکھ سکتے ہیں؟ 4 وزیر خزانہ انہوں نے 3 سالوں میں تبدیل کیے. ایک آتا ہے وہ کچھ اقدامات کرتا ہے. حفیظ شیخ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا, یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ معاہدہ بڑا سخت ہے. بھائی حکومت نے کیا ہے, حفیظ شیخ نے تو نہیں کیا. اب یا تو ان کو اگر یہ اس سے نکلتے ہیں, آئی ایم ایف سے نکلتے ہیں, تو تب بھی مشکلات. نہیں نکلتے ہیں تو ان کے یہ شرائط ماننے پڑیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ چونکہ افغانستان سے نکل رہا ہے, تو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے, تو وہ آئی ایم ایف پہ پریشر ڈالیں گے اور ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیں گے. مگر وہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا ہمارے اگر انحصار جو یہاں کے وہ ہیں اعداد و شمار ہے اس پہ نہیں, ہم بیرون اس سے وہ کرتے ہیں. ابھی بھی مانگے تانگے سعودی عرب سے, پھر جولائی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ $1 بلین کا کے تیل میں اضافہ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو انہوں نے ہدف رکھا ہے کہ اتنے پیسے ہم جمع کریں گے 5800 بلین, وہ ممکن نہیں ہے, بالکل ممکن نہیں ہے. ہمیں اس صوبے کو جو ہمارا وہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے خود کہا تھا کہ فاٹا کے لیے 100 بلین ہر سال رکھے جائیں گے. اس سال ابھی دیکھیں 54 بلین رکھے, پچھلے سال بھی کچھ نہیں رکھا.
ہمارا جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے اس میں ہمارا حصہ جو ہے وہ پچھلے سال سے کم کر دیا ہے، باقی صوبوں کے بڑھا دیے ہیں، ہمارا کم کر دیا۔ تو ایک طرف یہ، دوسری طرف پانی کا سندھ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے، ہمیں اپنا پانی کا حق ہی نہیں مل رہا جو ہمارا حق بنتا ہے 1991 کے جو ایگریمنٹ ہے تو واٹر اکارڈ میں، وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا۔ تو اس صوبے کے ساتھ ہم تو حیران ہے کہ یہاں پر 5 سال پہلے عمران خان نے اس صوبے میں حکومت کی 3 سال اور، لیکن ہمیں بجلی کے مد میں جو نیٹ پروفٹ ہے وہ پیسہ بھی نہیں مل رہا، گیس کے مد میں نہیں مل رہا، یہاں پر ہمارے وسائل جو فاٹا جو ابھی مرج ہو گیا ہے ان کے پیسے نہیں مل رہے، ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ کے پیسے نہیں مل رہے۔ تو کس طریقے سے اس صوبے کی وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب سے پسماندہ صوبہ ہے، یہاں پر غربت بڑھ گئی ہے، اور پھر خاص کر ہزارہ کے لیے تو کچھ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہاں منصیرہ کے پاس ایک اکنامک زون، منصیرہ تناول کے ایریا میں ایک اکنامک زون بڑے کارخانے بنے اور لوگوں کو روزگار ملے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، 35-40 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ عمران خان جو بات کرتا ہے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اس نے ملک کو اس لحاظ سے لوگوں کو، عوام کو، نوجوانوں کو دھوکہ دیا، جو باتیں کی ہیں اس میں سے ایک بھی اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ اب ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ جی پی ڈی ایم والے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ختم کرو۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ خود اپنے حکومت کو سنبھالیں۔ اس سے ابھی لوگ تتر، اس کے اتحادی ہیں وہ تتر بہتر ہو رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر اتنے گروپ بن گئے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی یہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ لگتا ہے ایسی ہے کہ ابھی ہمارے خیال میں کہ اندازہ یہی ہے کہ اگر 4-8 مہینے یہ چلے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن ملک میں دوبارہ انتخابات ہم چاہتے ہیں اور ہم عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ مہنگائی کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہاں پر ہماری بجلی کے مسئلے بھی ہیں، لوڈ شیڈنگ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ حکومت سارے جھوٹ کا پلندہ ہے، ترجمان رکھے ہوئے ہیں، وہ دن رات لگے رہتے ہیں کہ یہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ عمران خان ابھی اور 5 سال مانگ رہا ہے کہ جی ان 5 سال میں تو کچھ نہیں، آئندہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو جانا ہوگا، اور یہی ایک صورت ہے کہ یہ ملک کو اگر ان مسائل اور مشکلات سے بچانا ہے تو عمران